السلام علیکم حاضرین، شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آپ لوگ موجود ہیں ہمارے یوٹیوب چینل محفل وائز پر۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت سے انا ساگر کے کنارے ایک مندر تھا، اور اس مندر میں کیا ہوا؟ اجمیر شریف میں ایک مندر تھا جو اس وقت کا سب سے بڑا مندر تھا، اور صرف راجاؤں اور رانیوں کی عبادت کے لیے تھا۔ اور اسی مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام ہم اور آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں، انا ساگر تھا۔ ہندو لوگ اس تالاب کے پانی کو انتہائی متبرک خیال کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو اس تالاب میں غسل کر لے اس کے سب گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس مندر میں رات کو اتنے چراغ جلتے تھے کہ ایک رات میں 3.5 من تیل ان چراغوں میں استعمال ہوتا تھا، اور ارد گرد کے کئی دیہات مندر کے نام تھے، یعنی ان دیہات کی آمدنی مندر پر خرچ ہوتی تھی۔ اسی مندر میں ہزاروں ملازم تھے جن کا کام آنے والوں کی رہنمائی کرنا تھا، اور ان لوگوں کا کہنا تھا کہ کون سا خدا بیٹھے عطا کرنے والا ہے اور کون سا دیوتا صحت و تندرستی کا مالک ہے، اور کس مورتی کی پوجا سے دولت مہربان ہوتی ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس مندر میں تشریف لے گئے، اور انا ساگر سے کچھ فاصلے پر چٹائی بچھا کر اپنے مریدوں کے ہمراہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے، اور عصر کا وقت تقریباً ہونا ہی چاہتا تھا، لہذا حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے اذان دینے کو کہا۔ کفر و شرک کے گڑھ اجمیر شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا یہ پہلا اعلان تھا، اور اجمیر شریف کے لوگ اسلام سے مکمل طور پر لا علم تھے۔ چنانچہ جب اذان ہوئی تو اذان کی آواز سن کر وہ حیران ہوئے اور اپنے گھروں سے نکل کر آئے۔ سب مسافروں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھنا شروع کیا۔ یہ دیکھ کر سارے ہندو حیران رہ گئے کہ سب بھگوان تو اندر ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ بھگوان تو اندر ہے تو یہ لوگ صحن میں کس بھگوان کو سجدہ کر رہے ہیں؟ جب شام ہوئی تو راجا کے اونٹ جو دن میں چرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ان اونٹوں کو چرواہے اپنے ساتھ لے کر واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں حضرت خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ جگہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی تھی۔ ان چرواہوں نے حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بابا اٹھو، اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ خالی کرو۔ ان چرواہوں کی یہ بات سن کر حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اتنا میدان پڑا ہے، اونٹ تو کہیں بھی بیٹھ جائیں گے، کیوں تم سب لوگ مسافروں کو تنگ کرتے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات وہ لوگ نہ مانے اور مسلسل اصرار کرتے رہے کہ بابا اونٹ اسی جگہ ہی بیٹھیں گے۔ آخر انہوں نے بدتمیزی سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، بابا یہ راجا کے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور بابا ادھر راجا کے اونٹ ہی بیٹھیں گے، تم لوگ کہیں اور جا کر ڈیرا لگاؤ۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھتے ہوئے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، قطب الدین اٹھو، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، تو یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہے۔ یہ کہہ کر
حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے اٹھ گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کے لیے لے جانے کا وقت آیا اور ان چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھانا چاہا تو انہیں پتہ چلا کہ اونٹ اڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو مار مار کر اونٹوں کو زبردستی سے اٹھانا چاہا، لیکن وہ اونٹ بیٹھے رہے، نہیں اٹھے۔ وہ چرواہے پریشان ہوئے کہ جو اونٹ ان کے ایک اشارے پر اٹھ بیٹھتے تھے آج کیوں نہیں اٹھ رہے ہیں۔ آخر کار ان چرواہوں کو یاد آیا کہ کل اس مسافر فقیر نے کہا تھا کہ چلو یہاں اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ سارے لوگ اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ فقیر کوئی کامل یا جادوگر ہے، اور کسی نے خیال ظاہر کیا کہ وہ کوئی بھگوان کا اوتار ہے، اور یہ بات راجا تک پہنچ گئی کہ ایک مسافر فقیر نے راجا کے اونٹوں پر جادو کر دیا ہے۔ تو اس راجا نے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو پیغام بھیجا کہ تم کیسے فقیر ہو جو بے زبانوں کو باندھ کر رکھا ہے؟ یہ اونٹ بیچارے بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنا جادو واپس لے لو۔ تو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسلمان ہیں اور مسلمان بد دعا نہیں کرتے نہ ہی جادو، اور جاؤ ان اونٹوں سے کہو کہ جس کے حکم سے بیٹھے تھے اسی کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اور ان چرواہوں نے جا کر ایسا ہی کہا کہ اے اونٹوں، جس کی کہنے سے تم لوگ بیٹھ گئے تھے اسی کے کہنے پر اٹھ جاؤ۔ اتنا ہی کہنا تھا کہ اونٹ اٹھے اور ایک دم اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ! اور وہ چرواہے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر! سبحان اللہ! دوستو، یہ شان ہے اولیاء اللہ والوں کی۔ اور اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ روزانہ حدیث، اولیاء اللہ کی باتیں اور اولیاء اللہ کی کراماتیں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری جو نئی ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو برے کام سے دور رکھے اور سیدھے اور نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اسی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور اولیاء اللہ کی کرامت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔